ہم کون ہیں، کیوں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہماری شروعات کیسے ہوئی۔ آج ہم جانیں گے دنیا کے پہلے انسان کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ اس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، ہر چیز کو ایک نظام کے ساتھ پیدا کیا، پھر فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا فیصلہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ تھا رب کائنات کا فیصلہ۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خالق کا علم کامل اور مخلوق کا علم ناقص۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانا چاہا اور فرشتوں کو حکم دے کر زمین کے مختلف حصوں سے مٹی منگائی، اسے گوندا گیا، پھر اس سے ایک پتلا بنایا گیا، لیکن ابھی بے جان اور بے حرکت۔ 40 سال تک وہ پتلا بے جان رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی، سب کچھ بدل گیا۔ اب وہ پتلا جو بے حرکت تھا حرکت کرنے لگا، بولنے لگا، سننے لگا اور محسوس کرنے لگا۔ یہ تھے دنیا کے پہلے انسان، دنیا کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم دیا، خاص نام سکھائے اور ان کو باقی مخلوق پر فضیلت عطا کی۔ جب فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے گئے تو وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، مگر حضرت انسان حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، انہوں نے وہ سارے نام گنا دیے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں جھک گئے، لیکن ایک نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور یہ آدم مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تھا عزازیل، جو جنوں کی ایک جماعت کا اس وقت سردار تھا، علم میں فضل میں ان سے آگے تھا۔ یہ تھا اس کا تکبر اور اس کا غرور، اور یہی وجہ بنی اس کی تباہی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مردود قرار دیا گیا اور اسے نکال دیا گیا۔ لیکن جاتے جاتے ابلیس نے ایک وعدہ کیا اور کہا، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، ہر طرف سے ان کو بہکائے گا اور ان کو جنت کے راستے سے ہٹائے گا۔ اس دن سے انسان اور شیطان کی دشمنی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا، ہر آرام، ہر نعمت، ہر آزادی، لیکن ایک چیز سے روک دیا گیا اور فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کیا، بہکانا شروع کیا، اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ یہ غلطی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ دنیا میں چلے جاؤ، وہاں تمہارا امتحان ہوگا، ایک زندگی ہوگی جس کا حساب ہوگا۔ پھر یہ دنیا اب انسانوں کا گھر بن گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا کو عرب میں اتارا۔ دونوں 70 سال تک روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اس غلطی کی توبہ کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور عرفات کے میدان میں ایک پہاڑی پر ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس پہاڑی کا نام جبل رحمت رکھا گیا۔ آج بھی حج اور عمرہ کو جانے والے بڑے شوق سے اس پہاڑی کی زیارت کو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں زمین میں کاشتکاری سکھائی، ضروریات زندگی حاصل کرنا سکھایا، اور یوں زمین پر انسانوں کی زندگی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ طویل قد
اور 1000 سال کی عمر عطا فرمائی۔ یہی انسان کی اصل کہانی ہے۔ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ غلطی ہونے کے بعد جھک جانا اور معافی مانگ لینا یہ انسان کا طریقہ ہے، مگر شیطان غلطی کر کے اڑ جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ شیطان آج بھی وہی ہے اور راستے بھی وہی ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ اسی طریقے کی مزید انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے حالات جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل ختم نبوت میڈیا کو، تاکہ ہم قرآنی واقعات سے سبق حاصل کر سکے، انبیاء کے صبر، علم، حکمت اور دانائی والے واقعات سے ہم رہنمائی حاصل کر سکے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، دنیا کا پہلا قاتل اور پہلا مقتول حابیل اور قابیل کے متعلق انشاءاللہ واقعہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم دیسی چورن، گیس، قبض، ایسیڈیٹی، شوگر، بلڈ پریشر، دل دماغ، خون، پیٹ یا لیور کی خرابی، اب صرف ایک حل، ابراہیم دیسی چورن۔ 200 سے زیادہ بیماریوں کا آزمایا ہوا دیسی علاج، سب پر اثردار، قدرتی اور سرکشت علاج۔ ایک بار ضرور آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ آرڈر کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ابھی کال کریں۔ ابراہیم دیسی چورن، صحت کا دیسی راز۔